بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سردی ہے، بیماریاں عام ہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے رزق کی تنگی اور خدا نخواستہ قحط سالی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، اور ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں بارش سے۔ چرند پرند حیوانات انسان سب پانی کے محتاج ہیں۔ پانی خالی پینے کی حد تک نہیں بلکہ پانی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو زندگی پانی سے عطا فرمائی ہے۔ بارشیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ سب کچھ ڈوب جائے پھر بھی نقصان، زحمت بن جاتی ہے، اور نہ ہو خشک سالی ہو پھر بھی نقصان۔ بارشیں نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب نافرمانی اور گناہوں کا عام ہو جانا بھی ہے۔ یہ ویسے ہی کوئی میں نے اندازے سے نہیں کہہ دیا، بلکہ جو قرآن و سنت سے ہمیں مضمون ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نافرمانی عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں، لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، بے باکی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کو روک دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو کچھ اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف سے، اسی کے مطابق پھر بارش نیچے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو یہ کھیتیوں کے اندر یہ جو نقصانات اور یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور ایک اس کی بڑی وجہ جو ہمارے حسب حال سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر شاید نازل کی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے اپنے کرتوت کا خمیازہ ہے جو تم بھگت رہے ہو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پورا ہی اس کا تمہیں سزا مل رہی ہو یا اس طرح نہیں، اور میں اس میں سے کچھ کے بدلے وہ تمہارے اوپر مصیبت نازل کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے عملوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ تو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم بہت کچھ غلط کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا اس کے بدلے میں مصیبت یا پریشانی کے اندر ہمیں مبتلا کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ ان معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کسی آزمائش، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی آزمائش آ جائے، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں نا ہم سب۔ تو بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو، اور بندہ بندگی سے ہے، اور بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عاجزی و انکساری اختیار کرے۔ تو یہ بندہ جب بندہ بننے کی طرف آتا ہے اللہ کرم کر دیتا ہے۔